नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महवी सिद्दीक। किस्त नंबर 38। चाचू कितना मज़ा आ रहा है आपकी शादी में, है ना? रोशान खुश दिल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बेतकल्लुफ़ अंदाज में बेड पर बैठ गया। खाक मज़ा आ रहा है। जेडी ने आईने में नज़र आते रोशान के अक्स को देखते मसनूई खुफकी का इजहार किया। ये देखो मेरे बाल, सब खवातीन ने मिलकर इतना ऑयल लगाया कि पूछो ही मत। मुझे तो ये सर के बाल कम ऑयल का टैंकर ज़्यादा लग रहा है। जेडी के बालों से ऑयल वाजिया झलक रहा था। मेहंदी का फंक्शन तो खालिस्तान लड़कियों का फंक्शन होता है, इसमें हम मर्दों का क्या काम भला, फजूल में इतना वक्त बर्बाद कर दिया। चंद शौक लड़कियों ने रस्म के दौरान हंसी मजाक करते इसके बालों में ऑयल ज़्यादा मिकदार में डाल दिया। इनकी इस हरकत पर जेडी को अच्छी खासी तप चढ़ चुकी थी, मगर शकीला भाभी के रिश्तेदार होने की वजह से वो बमुश्किल खुद के तने असाब पर काबू पाए ये सब बर्दाश्त करता रहा। वरना इसका दिल तो चाह रहा था इन रसूमात को भाड़ में झोंक कर फ़ौरन स्टेज से उठ जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जेडी के तपे हुए लहजे पर रोशान बेसाख्ता कहका लगाने पर मजबूर हो चुका था। इतनी मिठाई तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं खाई जितनी इन लड़कियों ने चंद घंटों में मुझे खिला दी है। ऐसे लग रहा था जैसे खिला कम ठूंस ज़्यादा रही हैं। पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी मुझसे। लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद जेडी को मिठाई वाला सीन भी याद आ गया। इसमें भी तो इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई गई थी। आपने उन सब को छोड़कर अपने लिए शमसा आंटी को मुंतखब किया ना, यकीनन उसी बात का बदला ले रही होंगी आपसे। रोशान ने मैनी खेज मुस्कुराहट समेत तकिया सीधा किया और फिर नीम लेटने के अंदाज में जेडी के सवाल का जवाब दे दिया। उसकी पूरी बात सुनते जेडी की आंखों में अचानक तहय्युर दर आया। शर्म करो रोशान, अपनी उम्र चेक करो और बातें चेक करो ज़रा। जेडी ने रोशान के सामने खड़ा होते मसनूई खुफकी का इजहार किया। सॉरी चाचू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रोशान अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाए तीर की तरह फ़ौरन सीधा बैठ गया। रोशान, एक बात तो बताओ, कुछ दिनों से मुझे तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता दो, वरना मैं भाभी को तुम पर नज़र रखने के लिए बोल दूँगा। फिर ना कहना आपने मम्मा को शिकायत लगा दी। जेडी ने हाथ में पकड़े टिश्यूज़ को पास मौजूद डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो बेड के बिल्कुल सामने खड़ा से ही जांचती निगाहों से देख रहा था। शकीला बेगम के जिक्र पर रोशान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। हाँ चाचू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लग रहा है आपका ताल्लुक़ वाकई आर्मी से, ऐसे ही बाल की खाल निकाल रहे हैं। रोशान ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की खातिर निगाहों का बाकायदा जाविया ही बदल लिया। बज़ाहिर तो वो हंसते हुए ही जेडी के सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इसे डर भी था कहीं जेडी इसके दिल की बात तक रसाई ना हासिल कर ले। लेकिन मुझे तो कुछ और। जेडी के बाकी बात अभी मुंह में ही थी कि रोशान ने इसकी बात दरमियान में उचक ली। कोई नहीं चाचू, आप कर लें शिकायत मामा से, बहुत जल्द मेरी भी बारी आने वाली है, सारे हिसाब पूरे करूँगा। रोशान बेड से उठा और फिर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपने बालों को हेयर ब्रश से सेट करने लगा। उसका लबो लहजा मैनी खेज था। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जेडी मुतजस्सस हुआ। इसे वाकई समझ नहीं आ रही थी आखिर रोशान किस बारे में बात कर रहा। वो इसको बिल्कुल सामने खड़ा इसे ही सवालिया निगाहों से देख रहा था। मतलब ये कि डियर चाचू, अब से मैं आपकी शिकायतें शमसा आंटी के सामने रखूँगा। आप देखना वो सिर्फ मुझे ही सपोर्ट करेंगी। रोशान का एतमाद काबिले दीद नहीं था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जेडी ने बमुश्किल खुद को मुस्कुराने से रोका। चाचू, वैसे एक बात बताऊं, कमरे से बाहर जाता रोशान अचानक उल्टे कदमों वापस लौट आया। शमसा आंटी अपने मेहंदी के फंक्शन में बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। खिलाफ़े तवक्का रोशान आज काफ़ी फ्रैंकनेस शो कर रहा था। यार तुम जाते हो या मैं पिटाई लगाऊं तुम्हारी? जेडी ने अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाए मसनूई खुफकी का इजहार किया। बहुत बातें बनाना आ गई हैं। अच्छा भला संजीदा कमगो इंसान था, पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। रोशान के जाते ही जेडी बड़बड़ाने के अंदाज के साथ साथ अब थोड़ा नीचे झुकते कलाई में बंधी रिस्ट वॉच को उतारकर साइड टेबल के दराज में एडजस्ट कर रहा था।
میں تو یہاں آپ کو شمسا آنٹی کی پکچرز دکھانے آیا تھا. چلے خیر کوئی بات نہیں, اگر اب آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. لمحے بھر کے توقف کے بعد اسے پھر سے روشان کی مسکراتی کم جتاتی آواز زیادہ سنائی دی. وہ اس وقت دہلیز میں سے آدھا سر نکالے دروازے کے بالکل ساتھ جڑ کر کھڑا ہوا تھا. وہ اس وقت اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے گویا ہو رہا تھا. جیڈی کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجب مزید پھیلا گئیں. شمسا اور جیڈی کا مہندی کا فنکشن الگ الگ منعقد کیا گیا. ان کے ہالز بھی مختلف تھے اور دن بھی مختلف تھے. کل شمسا کی مہندی کی تقریب تھی اور آج جیڈی کی مہندی کی تمام رسومات کو پوری دھوم دھام سے منایا گیا. جیڈی نے ابھی تک شمسا کی ایک بھی تصویر نہیں دیکھی تھی. جب سے شادی کا سنا تب سے شمسا نے جیڈی سے فون پر بات چیت کرنا بھی بند کر دیا. شمسا کی آواز سنے کافی دن گزر گئے. اس نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر شمسا نے ہر بار اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی. اس نے فیصلہ کیا تھا اب وہ شادی کے بعد ہی جیڈی سے کوئی بات کرے گی. اسے شمسا کے اس فیصلے پر غصہ تو آ رہا تھا مگر وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ آج کل ہر بات پر چڑچڑاپن ظاہر کر رہا تھا. اب وہ صبر کا کڑوا گھونٹ پیتا شدت سے شادی والے دن کا انتظار کر رہا تھا. میں شمسا آنٹی سے کہہ دوں گا. میں آپ کی مہندی کے فنکشن کی پکچر دکھانے چاچو کے کمرے میں گیا لیکن چاچو نے مجھے کمرے سے ہی باہر نکال دیا. روشان نے بیچارگی سے بھرپور تاثرات سمیت ایک مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری اور پھر اپنا اگلا لائحہ عمل بھی جیڈی کے گوش گزار کر دیا. ایک منٹ رکو ذرا تم. جیڈی نے مصنوعی غصے سے گھورتے کشن پکڑا اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. اس کے بھاگتے بھاگتے بھی جیڈی نے اسے کمرے کے دروازے کے پاس ہی دھر لیا. جیڈی خفگی کا اظہار کرتے اس کو کشن سے پیٹ رہا تھا جبکہ روشان اپنا پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر دورا ہو رہا تھا. اب وہ بیڈ پر لیٹا سوری سوری چاچو کے الفاظ دہرا رہا تھا. کچھ دیر ان کی نوک جھونک یوں ہی چلتی رہی اور پھر پھولے تنفس سمیت بالآخر روشان ہنستے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا. روشان ساری پکچر سینڈ کرو مجھے. روشان کو وہاں سے جاتے دیکھ جیڈی خجل بھرے انداز میں ٹھوڑی کھجاتے بالآخر اپنے دل کی بات زباں پر لے ہی آیا. اوکے. روشان کا فلک شگاف کہکہ برجستہ تھا. وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا. جیڈی ابھی ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ ہی رہا تھا جبھی اس کے موبائل پر لگاتار نوٹیفیکیشنز کی رنگ ٹون بجنے لگی. اس نے کپڑے وہیں رکھے اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھاتے ایک ایک تصویر کو بغور دیکھنے لگا. کچھ تصاویر کو تو وہ باقاعدہ زوم اپ کر کے دیکھ رہا تھا. شمسا مہندی اور اورنج کلر کے جوڑے میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی. کانوں میں آویزہ جھمکے اس کی خوبصورتی کو مزید دو-آتشا کر رہے تھے. اس کی پیشانی پر مختلف پنوں کے ذریعے ایک جھومر سیٹ کیا گیا تھا. وہ جھومر سیٹ جیڈی کی دھڑکنوں کو عجب لے میں دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا. اس کے لبوں پر رقصہ دھیمی مسکراہٹ جیڈی کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی. مائی ڈیئر وائف ٹو بی, آپ سے آپ کی ہر ایک زیادتی کا گن گن کر حساب لوں گا میں. ساری تصویروں کو دیکھتے اچانک جیڈی کی نگاہ ایک تصویر پر تھم گئی. اس تصویر میں شمسا زاویار اور ماریا کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر کہکہ لگا کر ہنس رہی تھی. فوٹوگرافر کے ساتھ ساتھ اسٹیج کے سامنے کھڑے روشان نے بھی اس خوبصورت منظر کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا. وہ تکیے کے سہارے نیم لیٹنے کے انداز میں بیٹھا انہی تصویروں کو ہی دیکھنے میں محو ہو چکا تھا. زینی اس وقت فاطمہ کے کمرے میں تھی. وہ فاطمہ کو زبردستی کاؤچ پر بٹھائے اس کے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف تھی جبکہ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی. زینی, آپ پتہ نہیں کیا کیا لگائے جا رہی ہو. میں نے تو زندگی میں پہلے کبھی ان کی شکل بھی نہیں دیکھی اور آپ. فاطمہ نے پہلے کی کئی دفعہ کہی گئی بات پھر سے دہرا دی. ٹرسٹ می ایمان, آپ بہت اچھی لگیں گی. دیکھ لینا آپ خود حیران رہ جائیں گی. زینی اب اس کی آنکھ بند کیے اس پر ڈریس سے میچنگ آئی شیڈز لگا رہی تھی. مجھے خود کو حیران کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. چڑیل لگوں گی یہ سب لگا کر. ابھی سے بتا رہی ہوں آپ کو. میں نے یہاں سے اٹھتے ہی چہرہ دھو دینا. آپ فضول میں اتنی محنت کر رہی ہیں. فاطمہ نے ایک اور پینترا اپنایا مگر زینی کے کان پر جون تک نہ رینگی. وہ دلچسپی سے مسکراتی صرف اپنے کام پر توجہ دے رہی تھی. قسم سے ایمان, آپ ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ سب نے آپ کی تعریفوں کے پل نہ باندھ دیے تو پھر آپ مجھے کہنا.
زینی خوشگوار لہجے میں گویا ہوتی اب جھکے سر سمیت فاطمہ کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے کے لیے میچنگ کلر ڈھونڈ رہی تھی۔ زینی لپسٹک تو نہ لگاؤ پلیز، ایک تو آپ نے یہ ہیئر اسٹائل بنا کر میرے سارے بال جوڑ دیے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرا سر زور سے پکڑ رکھا ہے۔ فاطمہ کے تاثرات میں بیزاری کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ زینی آپ بھی نہ کبھی کبھار بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتی ہیں، آپ نے مجھے مرر بھی اس لیے نہیں دیکھنے دیا نا کہیں میں خود کو دیکھ کر ڈر ہی نہ جاؤں۔ بلش آن لگانے پر فاطمہ کی آنکھیں پھر سے بند ہونے لگیں۔ کاجل اور مسکارے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا۔ اس نے پہلے کبھی یہ سب پروڈکٹ استعمال ہی نہیں کیے، اس لیے اسے ان سب چیزوں کی عادت بھی نہیں رہی تھی۔ آئیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، بالکل لائٹ سا میک اپ کیا ہے میں نے۔ زینب فاطمہ کو بازو کے گھیرے میں لیے زبردستی آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر چکی تھی۔ فاطمہ نے جیسے ہی خود کو دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ چہرے پر کیا گیا لائٹ میک اپ، آنکھوں کی دلکش چمک، قدرتی حسن کا شاہکار نقوش، اس کی خوبصورتی بیان کرنے کو گویا الفاظ کا ذخیرہ ہی کم پڑ گیا۔ وہ اس وقت لائٹ بیبی پنک ٹراؤزر شرٹ زیب تن کیے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، بے یقینی عروج پر تھی۔ بس آپ کا شوق پورا ہو گیا نا، اب مجھے فیس واش کرنے دے زینی، میں سچ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی۔ فاطمہ کو واش روم کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ زینی کا منہ حیرت کے مارے اد کھلا رہ گیا۔